ہم اور آپ شب برات کی رات کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام لیلۃ الرحمت بھی ہے، یعنی رحمت والی رات، اور دوسرا نام مغفرت والی رات۔ یہ مغفرت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اور آج کی تاریخ میں ہم گنہگاروں کی بخشش والی رات۔ شاعر کہتے ہیں گھر آیا ابر رحمت، جھرنا سمجھتے ہو نا، بادل لگ جانا، رحمت کا بادل۔ گھر آیا ابر رحمت، ہر طرف سے بام گردوں کا، سروں پر سایہ لطف خدا کا وقت آیا۔ بے شک تو آج کی رات میں جتنی طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، مثلا رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر، رب کے کلام کی تلاوت کر کے، رب کے محبوب پہ درود پڑھ کر، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی پاکی بیان کر کے ثواب حاصل کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ فرات نے ایک اور بھی جو عبادت کا طریقہ ہے اس کو بھی اپنایا ہے، جسے محفل میلاد، جسے محفل میلاد۔ اس محفل میلاد سے پہلے یا بعد میں آپ اس رات کی قدر ضرور کریں گے، اور تنہا جا کر اپنے غریبات میں آنکھیں بند کر اپنے شب و روز کا مطالعہ کریں گے کہ ہماری زندگی کے سال بھر کیسے گزرے، اچھائیوں میں گزرے یا اپنے مولا کی نافرمانی میں گزرے، کیسے گزرے، اس پہ غور کر کے رب کی بارگاہ میں دل کھول کر روئیے، دل کھول کر روئیے گا، اور سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے سال بھر کرتے رہے، ان گناہوں سے اب توبہ کر لیجئے گا، اور آئندہ سال کے لیے وہ کام کرنے کے لیے عہد کریے گا جس کام سے آپ کا رب راضی ہو جائے، آپ کے محبوب۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اتنی بابرکت، اتنی باعظمت رات پانے کے باوجود بھی آپ خسارے میں ہیں، گھاٹے۔ اور یہ محفل میلاد کا جو آپ لوگوں نے آج کی تاریخ میں پروگرام لکھا ہے، چند منٹ اگر آپ بیٹھے ہیں اس تصور کے ساتھ بیٹھیے گا کہ ہم کو کی موہن موڑیرا کے گاؤں میں ہیں، لیکن ہماری حیثیت مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے استحر میں جو چبوتر صفہ میرے نبی نے بنایا تھا، اس چبوتر صفہ کی حیثیت سے بیٹھے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور میرے سامنے میرے نبی تو نہیں ہے، میرے سامنے میرے نبی تو نہیں ہے، میرے پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن میرے سامنے وہ ذات ہے جو پیغمبر کی میری بات کرتا ہے، جو میرے مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتا ہے، جس کا جو نائب رسول کی حیثیت سے آیا ہے، تبھی تو ہم اس کو تخت کے اوپر کرسی پہ بیٹھا ہے۔ ادنا سی نسبت ہو گئی، اس ادنا سی نسبت کی بنیاد پہ آپ فرش پہ بیٹھے ہیں، لیکن میں بھی آپ ہی کے بیچ کا ہوں، تخت پہ گدا، گدے پہ چادر، چادر پہ کرسی، کرسی پہ چادر پہ رکھ کر کے آپ نے ہمیں بیٹھایا ہے، صرف اس لیے کہ اس وقت مقام بھائی کی حیثیت سے نہیں ہے، بیٹے کی حیثیت سے نہیں ہے، پڑوسی کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے بولنے والا میرے محبوب کا نائب بول رہا ہے، میرے پیغمبر کا نائب بول رہا ہے، تو آج جو میں کہوں گا وہ درس دوں گا، وہ درس میرا
بہانا ہوگا، زبان تو میری ہوگی، 10 پیغمبر کا ہوگا، زبان میری ہوگی، اور قول مصطفیٰ ہوگا، بات میری ہوگی، زبان میری ہوگی، بات آپ کے خدا اور اس کے رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ اس کو اپنے دل کے حاشیے میں محفوظ کر کے جائیے گا اور عہد کریے گا کہ آج حضرت نے جو کچھ کہا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ سیکھنے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں گے۔ جب تک آپ بیٹھیں گے، کوئی رات بھر عبادت کر کے، سجدہ کر کے، نفل نماز پڑھ کے اتنا ثواب نہ پائے گا جتنا ثواب 1 گھنٹے میں آپ پا جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پہلے بتا دیا کہ آپ یہ تصور کریں گے کہ میں درسگاہ میں بیٹھا ہوں، مدرسہ میں بیٹھا ہوں، درسگاہ میں بیٹھا ہوں، تب سیکھوں گا۔ انشاءاللہ الرحمن میں سکھانے کی کوشش بھی کروں گا۔ میری بہنیں، آپ بھی توجہ سے سنیں اور اپنی سہیلیوں کو سمجھائیں۔ میرے بھائیوں، آپ بھی توجہ سے میری بات سنیں۔ سورہ ملک کی پہلی آیت کریمہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت کریمہ، اب جو آیت میں نے اپنے گفتگو کا عنوان بنایا ہے، ان تمام آیتوں کے تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے میں بہتر نہیں بلکہ اب سب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مشترکہ طور پر اسی آقا نامدار کی بارگاہ میں، جن کی بارگاہ میں روزانہ ایک تو نہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 1,20,000 فرشتے، 1,40,000 وہ اللہ کے بندے جن کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، جن سے گناہ ہوتا نہیں، گناہوں سے پاک اللہ کے بندے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں 24 گھنٹے میں 1,40,000 جن کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ بھی اس تصور کے ساتھ ان کی بارگاہ میں صلوات و سلام پیش کریں، نذرانہ پیش کریں کہ جب ہم پیش کرتے ہوں گے تو ہمارے ساتھ اللہ بھی ہوگا، اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب حق ہے، حق ہے۔ بڑی اللہم صلی علی جتنے لوگ بیٹھے ہیں بڑی سنجیدگی سے، چونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ولولہ انگیز خطاب کروں اور آپ کے قوت، آپ کے ذوق سماعت کو اور آپ کے ذوق دل کو چاشنی دے جاؤں، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف تبلیغ ہے۔ میرا مقصد تو گفتگو ایسی کروں گا میں انشاءاللہ تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ حضرت کہہ کیا رہے ہیں، اور جب سمجھ میں آ جائے تو بھولیے گا نہیں۔ آج کا بہت بڑا المیہ اپنی قوم کا یہ ہے کہ دین کی بات ان کو شام کو بتایا جائے تو صبح کو اگر پوچھا جائے تو یاد نہیں رہتا، اور اگر اپنی قوم کو یہ بتایا جائے اس وقت گیہوں کا سیزن ہے، گیہوں بویا گیا کھیت میں، لیکن جب اساڑ کا وقت آئے، کھیت روپنی کا وقت آئے، یہ دھان اگر بیٹھاؤ گے تو 1 بیگھہ میں 70 کنٹل ہوگا، تو اس کو آج ہی سے لے کر کے 6 مہینہ تک انتظار کرے گا، اس کو بھولے گا۔ دنیا کی کوئی بھی بات فائدے کی بتا دی جائے، دنیا کے فائدے کی بتا دی جائے تو مسلمان اور انسان بولتا نہیں ہے، لیکن جب شریعت کی بات بتائی جائے، دین کی کوئی بات بتائی جائے تو بڑے آسانی کے ساتھ اسے بھلا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہی فرق ہے ہمارے اور صحابہ میں کہ صحابہ دین کی باتوں کو بھلایا نہیں کرتے، دنیا کی بات کو بھول جاتے تھے، لیکن دین اور شریعت کی باتیں بھولتے نہ تھے۔ اگر وہ بھول جاتے تو شاید قرآن کتابوں کی شکل میں ہمیں نہ ملتا، شاید بخاری شریف ہمیں نہ ملتی، شاید ترمذی شریف ہمیں نہ ملتی، نبی کے حدیث طیبہ ہمیں
ہمیں نہ ملتے، نبی کے اقوال ہمیں نہ ملتے، نبی کے اطوار ہمیں نہ ملتے، نبی کے کارنامے ہمیں نہ ملتے، نبی کی سنتیں ہمیں نہ ملتی، صحابہ محفوظ کیے تبھی تو جا کے ہمیں ملا۔ گویا کہ صحابہ دین کی باتوں کو یاد کر لیتے تھے، بے شک تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ شام کو بتایا جاتا ہے صبح کو بھول جاتے ہیں۔ بھولیں گے نہیں نا، یہ بھولیں گے نہیں نا۔ بتاؤں درود کے تعلق سے سن لیں، ایک مرتبہ ایک مومن جب درود پڑھتا ہے، درود چاہے درود کی بہت ساری قسمیں ہیں، درود ابراہیمی ہے، درود غوثیہ ہے،